بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے سے بڑے صحابی کی تھی۔ دوستو، آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ کی شادی کی تقریب سے پیاری کوئی نہیں ہوگی۔ ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہے کو اللہ پاک نے خود نامزد کیا۔ خدا کی قسم، دنیا بھر میں ایسی کوئی شادی نہیں گزری ہوگی۔ سیدہ فاطمہ طاہرہ عابدہ جب عدالت سے سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لیکن حضور نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ پاک کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر کچھ صحابہ نے شیر خدا حضرت علی کو مشورہ دیا کہ علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے علی، آج تمہارا آنا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے ہے؟ تو حضرت علی نظریں جھکا کر فرمانے لگے، جی یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ آپ نے ان کی درخواست قبول فرمائی، اور ارشاد فرمایا، اے علی، گھریلو ضروریات کی کوئی چیز تمہارے پاس ہے جیسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک زرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری نہیں۔ میں تیری طرف سے زرہ پر اکتفا کرتا ہوں، اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح عثمان پر باندھ دیا، مجھے اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح پڑھا دیا۔ جب حضرت فاطمہ کی رخصتی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج مطہرات جمع تھیں۔ انہوں نے حضور کے ساتھ عزت امیز باتیں کرنا شروع کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تو فرمانے لگیں کہ ختیجہ اگر زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، ختیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی کہ جب سب نے تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کو زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دی۔ پیغمبر نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحجہ کے دن حضرت فاطمہ کو سیدنا علی کے گھر بھیجا، اس لیے شادی اور نکاح کے درمیان تقریباً 10 مہینے کا فاصلہ تھا۔ شاید نکاح کا سگی جلدی بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے رشتے مانگنے والے لوگوں کے لیے جواب واضح ہو جائے، اور شادی کی دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی نشو و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ جنت کا جہیز آقا نامدار، مدنی تاجدار، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ کو جہیز میں جو سامان دیا اس کی فہرست یہ ہے: ایک چادر بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھانگل، ایک مشک، 2 چکی اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی حضرت ام ایمن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے ارشاد فرمایا، بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنے زوجہ کے ساتھ رہا کرو گی۔ رخصتی کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخت جگر کو ایک نیا جوڑا عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدنا فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے پوچھا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگیں، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میرے رضا
بلکہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنے اس حالت و معاملے کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ آج رات ہم اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں عبادت کی جگہ کھڑے ہو کر رب قدیر عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اس لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا دی، ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں اتفاق نہ کرو۔ آپ نے شب زفاف میں ہی اپنی شادی والا جوڑا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا اس بڑھیا سائل کو دے دیا۔ اللہ اکبر! چنانچہ حق زوجیت ادا کرنے سے پہلے ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ کی جدائی اور دوری کی وجہ سے پریشان رہنے لگے، اس لیے سوچا کہ بیٹی اور داماد کو گھر ہی میں جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اس طرح سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔